یہ ساری زندگی آپ کو فائدہ دے گا. سارے قرآن اور حدیث کی اس میں سمجھنے تفصیل ہے، یعنی اس میں خلاصہ. آپ بھی پکڑے اللہ، آپ بھی پکڑے ماشاء اللہ. یہ تصویر سامنے رکھے، یہ جو ہے اس کے آپ کے اوپر جو یہ والی یہ ہاں یہ ہاں ٹھیک ہے. ہاں ہاں یہ آپ کی ٹھیک ہے. آپ دیکھیں یہ اس تصویر میں پورے قرآن اور حدیث میں جو ہمیں بتایا گیا کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ دیکھیں، یہ پہلے یہ پیلا حصہ ہے نا، یہ لکھا ہوا ہے کہ جب کچھ بھی نہ تھا سوائے اللہ کے. پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. اللہ پاک نے اپنے فضل سے ہمیں پیدا کیا. یہ جو نیلا حصہ ہے جہاں لکھا ہے روحوں کا جہاں، یہ جو ہمارے اندر رہ رہی ہے نا، جان ہے ہماری جو روح، یہ اللہ نے پہلے پیدا کر دی تھی. اور اس کو کہا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، تم نے میری بات سننی ہے، اس کے بعد تمہیں بہت بڑا انعام ملنے والا، ہمیشہ کے لیے تم جنت میں میرے ساتھ رہو گے. روحوں نے کہا ٹھیک ہے یا اللہ، الستو بربکم قالوا بلا، انہوں نے کہا تو ہی ہمارا رب ہے، ہم نہیں بھولیں گے. اللہ پاک نے کہا دیکھ لو، وہاں دنیا بھی ہوگی، عورتیں بھی ہوگی، پیسہ بھی ہوگا، شیطان بھی ہوگا، نفس بھی ہوگا. انہوں نے کہا نہیں ہم آپ ہمارے رب میں، ہم تیری بات ہی سنیں گے. اللہ پر ہمارا ٹھیک ہے. پھر اب ادھر سے ہم ادھر آ گئے. یہ کالا ڈبہ جو ہے یہ دنیا ہے. اس دنیا میں آ کے اللہ نے ہمیں کیا دے دیا؟ یہ 4 چیزیں لکھی ہوئی نیچے: جسم، دماغ، دل اور نفس. یہ پہلے نہیں تھا. اب اس کو الٹا کریں کہ آپ کو نظر آئے. تو جب روح اس دنیا میں آئی ماں کے پیٹ کے اندر، تو اس کو یہ چیزیں مل گئی: زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ، شرمگاہ. اب یہی ساری آزمائش ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بندہ مجھے زبان کی ضمانت دے، غلط نہیں استعمال کرے گا، اور شرمگاہ کو غلط نہیں، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں. اتنی بڑی بات ہے یہ. اور فرمایا مسلمان وہی ہے جو ان چیزوں سے کسی کو نقصان نہ دے، بلکہ ان چیزوں سے ہر ایک کو فائدہ دے. دیکھیں بات تو بڑی آسان ہے، اللہ نے ہمارے ساتھ یہ لگا دیا: زبان، کان، آنکھ. یہ پھر یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو نقصان دیتی ہیں، ان کو گناہ کہتے ہیں. گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ کا اللہ کو کوئی نقصان نہیں، بندے کو نقصان ہوتا ہے. نقصان والی چیزیں سے میں اپنا ہاتھ کاٹ لوں تو مجھے اپنا نقصان ہے. تو گناہ بھی، میں اپنا دل، نبی علیہ السلام فرمایا بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اندر سیاہی آ جاتی ہے، تو اپنا ہی نقصان ہے. اللہ کا کیا نقصان ہے؟ اب واپس آ جائے. پھر یہ دوسری زندگی ہوگی دنیا کی جہاں ہم آئے. اس کے بعد جب ہم مرنا، میں نے بھی ہے، آپ نے بھی ہے. لوگ روز مر رہے ہیں، کوئی کرونا سے، کوئی یہ وہ. نہ کرونا مارتا ہے نہ کوئی. اصل وہ اسرائیل علیہ السلام آتے ہیں، وہ روح لے جاتے بندے کی. یہ تو بہانہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے کوئی چیز. اس کے بعد جو ہی مر کے ہم جائیں گے، قبر ہماری جنت کا باغ بن جائے گی یا دوزخ کا گڑھا بن جائے گا. اگر اچھے عمل وہ 7 اعضاء، زبان، کان، آنکھ، ہاتھ اچھے کیے تو یہ. اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا. قیامت کا دن 50,000 سال کا. لیکن نیک بندے اس دن بھی عرش الہی کے نیچے ہوں گے، حوض کوثر پی رہے ہوں گے. اب یہاں دیکھیں ہمیں بیٹھے ہیں، آپ کا دن، مجھے تو یہاں بھی گرمی لگ رہی ہے. ہم تو اتنے کمزور ہیں. تھوڑا سا ٹمپریچر اوپر ہو جائے تو بستر پہ لیٹ گئے، تھوڑا نیچے ہو جائے، بلڈ پریشر اوپر ہو جائے تب بھی مسئلہ، نیچے ہو جائے تب بھی مسئلہ. اتنے کمزور ہیں ہم جہاں. اس کے بعد اللہ پاک فیصلہ کرے گا ہمیشہ کے لیے جنت میں. تو یہ 5 زندگیاں، 1 2 3 4 5. کرنا کیا ہے اس دنیا میں جنت میں جانے کے لیے؟ بہت آسان. نبی علیہ مسلمان آپ پہلے ہی ہیں. عقیدہ بندے کا ٹھیک ہو، توحید پر، ختم نبوت پر، صحابہ اہل بیت اطہار کا ادب، اولیاء اللہ. اس کے بعد آپ نے فرائض ادا کرنے ہیں، اور پچھلے اگر گناہ ہو گیا تو اس سے توبہ کرنی ہے. اس کے بعد آپ نے کوشش کرنی ہے میری زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں تم جنت میں ہو. اب اس کے یہ عمل کیسے کرنا ہے اور آپ کے لیے وہ سکون کیسے ملے گا؟ آپ درمیان والا صفحہ کھولیں، یہ والا ڈبوں والا.
یہ جس پہ ڈبے بنے ہوئے ہیں۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم تو روزانہ بہت سارے غلط کام کرتے ہیں زبان، کان، آنکھوں سے، تو یہ کیسے بچیں ہم؟ یہ بڑا مشکل ہے۔ یہ اس کا آسان طریقہ بتایا گیا ہے کہ 7 بندوں سے نہیں بندہ لڑ سکتا۔ مثلا آپ 7 بندے بیٹھے ہیں ادھر، میں اب 7 سے کیسے لڑوں؟ میں ایک سے تو لڑ کے اس کو قابو کر سکتا ہوں، 7 سے لڑنا مشکل ہے۔ تو 7 دشمن ہے، زبان، کان، آنکھ، آپ ایک کو پکڑ لیں۔ یہ لکھا ہوا ہے زبان کا تقوی۔ 2 نفل توبہ کے پڑھ کے بندوں سے مانگ کے، یا اللہ آج سے میں جو زبان سے کسی کو نقصان نہیں دوں گا، کام کروں گا، محنت کروں گا، جھوٹ، غیبت، چغلی یہ چھوڑ دوں۔ شام تک آپ کرتے رہے کام الحمدللہ۔ اس کے بعد شام کو یہاں ایک نشان لگا دیں، ٹک، کہ آج الحمدللہ میں نے زبان اللہ کے حکم اور نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق استعمال کی ہے۔ دوسرے دن بھی ٹک، تیسرے دن بھی نشان، چوتھے دن بھی، 5ویں دن، چھٹے دن پھر غلطی ہو جائے، بندہ ہے کر دیتا ہے، کوئی بات نہیں ہے، کراس لگا کے پھر توبہ کر کے پھر شروع سے شروع کر لے۔ جب 30 دن پورے ہوں گے، جیسے رمضان میں 30 روزے، زبان نے روزہ رکھ لیا، اس کے بعد آپ کی زبان سے بہت ساری برائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اس کا سب سے فائدہ آپ کو ہوگا کہ دل میں سکون آ جائے گا، بیوی کے ساتھ جھگڑا ختم ہو جائے گا، بھائیوں کے ساتھ ختم ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ ختم، پڑوسیوں کے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ آخرت میں تو جنت میں بنے گی، دنیا بھی جنت بن جائے گی اس کی، جس نے زبان اب کی حفاظت کر لی۔ اس کے بعد یہ نیچے لکھا ہوا ہے اخلاص کا ڈبے ہیں، کہ جو کام بھی کریں، دیکھیں یہ مثلا یہ ایک چیز ہے، میں کہتا ہوں بھئی آپ کتنے پیسے دیں گے؟ یہ کہتا ہے جی میں تو آپ کو 1 روپیہ دے سکتا ہوں، یہ کہتا ہے میں 5 روپیہ دیتا ہوں، یہ کہتا ہے میں 10 دوں گا، یہ کہتا ہے میں 20 دوں گا، یہ کہتا ہے میں 50 دوں گا۔ یہ بندہ کہتا ہے جی میں آپ کو 1 لاکھ دوں گا اس ایک ٹیشو کا، تو مجھے پھر کس کو دینے چاہیے؟ مجھے کس کو پھر دینے چاہیے جی؟ وہ والے کو نا بھائی، تاکہ قیمت اس نے زیادہ۔ اللہ پاک فرماتا ہے میں تمہارے اعمال کا سب سے زیادہ قدردان میں ہوں، قیمت زیادہ میں دوں گا، تم ان کے لیے کرو گے، یہ قیمت بہت کم ڈالیں گے لوگ تمہاری۔ آج تعریف کر رہے ہیں، کل تو کہہ رہے ہیں اب تم اچھے نہیں ہو، آج اچھے ہو۔ ان کے نزدیک تو اچھا بن ہی نہیں سکتا بندوں۔ تو اللہ پاک کیوں اپنے پیسے اعمال ضائع کر رہے ہو؟ میرے لیے کرو، میں اس کی بہت بڑی قیمت تمہیں دوں گا۔ اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ دنیا میں اچھا، میں وہ اکثر میں کہانی بھی سناتا ہوں، اگر اچھا بننا ہے تو اس کا ایک طریقہ ہے، ورنہ نہیں بن سکتے۔ کوئی آپ کو سب اچھا نہیں کہیں گے، اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنا نام بدل کے اچھا رکھ لو۔ آپ کا کیا نام ہے؟ عصمت اللہ۔ تو عصمت اللہ بدل کے اچھا پھر سب کہیں گے اچھا آ رہا ہے، اچھا جا رہا ہے۔ ویسے وہ اچھا نہیں کہیں گے لوگ آپ کو۔ جو بندے چاہتے ہیں نا ہمیں اچھا کہے، تو وہ نہیں کہا، یہ کرے گا دوسرا۔ جس طرح وہ کہتے ہیں نا مینڈک، دیکھے نا مینڈک، آپ کو چھوٹے چھوٹے جو ڈڈوں جس کو بولتے ہیں مینڈک، ان کو تولنا، ایک ترازو ہے اس طرف، اس میں کوئی 50 مینڈک، اس طرح 50، ان کو تولنا کو آسان ہے، ایک کو طرح دوسرا چھلانگ لگا دے گا۔ یہی لوگوں کی اور رشتہ داروں کا اور سب کا حال ہے، ایک کو راضی کرے دوسرا نہیں، اس کو راضی کرے تیسرا چھلانگ لگا جاتا ہے۔ تو اس کا پھر آسان حال یہی ہے کہ آپ اللہ کے لیے اچھا کام کریں، اور ان کے لیے کام عمل ہی نہ کریں، اخلاص اللہ کے لیے کریں۔ اور یہ نیچے لکھا ہے کہ اگر نماز کی پابندی بندے کے نہیں ہوتی، نماز کیا ہے؟ اللہ کا ٹیلی فون۔ دیکھ نا، نماز اللہ پاک کا ٹیلی فون ہے کہ اللہ سے رابطہ ہوتا ہے بندے کا۔ اگر بندے کو عادت نہیں ہے، نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا وہ یہ 40 دن گن کے نماز کی پابندی کرے، ساری زندگی کے لیے پابند ہو جائے گا۔ ایک چلہ کر لے نماز کا، دل کرتا ہے، یعنی ایک بندہ اگر میرا دل نہیں کرتا، تو انہوں نے کہا، وہ فرماتے ہیں تمہارا دل تمہارا خدا ہے، تم دل کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ پھر میرا جی نہیں کرتا، انہوں نے کہا جی تمہارا خدا، تمہاری طبیعت، اللہ معبود ہے تمہارا، تم دل کی کیوں سن رہے ہو؟ دل تو آپ بہت بری چیزوں کو بھی چاہتا ہے تمہیں۔ تو یہ اب آخری بات، یہ وہ جو کرنے والا کام جس سے آپ کو سکون ملے گا، آپ کے بھی یہ ختم ہو جائے گا، جو آپ کہتے ہیں نا فکر ہوتی ہے۔ رات دن میں ایک دفعہ ٹائم، جس طرح بندہ دیکھے
ہر بندہ کہتا ہے، آپ کہیں گے میں تو بڑا بزی ہوں، ہوٹل چلا رہا ہوں، وزیر اعظم کہتا ہے میں ملک چلا رہا ہوں، وزیر کہتا ہے میں یہ کر رہا ہوں، کوئی کہے گا میں بزنس چلا رہا ہوں، لیکن سارے لوگ بیت الخلاء جاتے ہیں کہ نہیں؟ کتنا بھی فقیر سے لے کر بادشاہ تک ٹوائلٹ میں جاتے ہیں نا. کبھی کہیں میں بزی ہوں جی 3 دن میں نہیں جا سکتا، میں بزی ہوا کبھی؟ وہ ٹائم اس کا مطلب ہے ٹائم نکالنا چاہے تو بندہ نکال لیتا ہے. تو جس طرح یہ پیٹ والا گند صاف کرتا ہے، اسی طرح جو روح میں دل میں گند چلا جاتا ہے تو اس کا صاف کرنے کا طریقہ ذکر ہے. یہ دیکھیں، یہ آپ بیٹھے ہیں، یہ آپ کا سر ہے، یہ دل ہے، یہ نفس ہے. تو لا الہ کہہ کر، لا الہ کہہ کر کہ کوئی معبود مقصود، کوئی منزل نہیں، کوئی میرا مقصود نہیں، صرف اللہ ہی کی رضا مقصود ہے. لا الہ باہر نکال کے غیر اللہ کو، اور الا اللہ سے اللہ، یہ دل کی طرف دھیان معاف نہ کریں. میں ابھی پڑھاؤں گا آپ کو کس طرح کرنا ہے. اس کے بعد 10 منٹ یہ کر لے، 15 منٹ کر لے، 20 منٹ. اس کے بعد جو آپ کریں گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کا علاج یہ اللہ پاک کے نام کو صرف دیکھنا ہے. آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا، صرف دیکھنا ہے. بسم اللہ دیکھ کے 1-2 منٹ آنکھیں بند کریں گے، اسی نام کے بارے میں سوچنا ہے، تصور کرنا ہے. وہ آپ کی سوچ میں جیسے آ جائے گا، اس سے پھر جو ہے بندے کو سکون ملتا ہے کہ یہ اللہ کا نام، بے سکونی کو ختم ہوئے. 5 منٹ یہ کر لیں، 10 منٹ وہ آپ اگلے دن سوچیں گے کہ میرا تو دل نیکی کی طرف چلا جا رہا ہے. کیوں جا رہا ہے؟ وہ اس کی وجہ سے جو ہے. تو یہ مطلب یعنی آپ کے لیے تحفہ ہے، یہ آپ رکھ لیں، دوسروں کو بھی بتائیں، کیونکہ اس میں کسی فرقے کی بات نہیں ہے، کسی چیز کی بات نہیں. سیدھا جو اسلام کا پیغام جو اصل نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے نا، مطلب اس پہ نہ کوئی شیعہ ہے نہ سنی، سب اس پہ متفق ہے. مطلب یعنی یہ اپنا کرتے مطلب کرنا ہے. ہاں الگ بات ہے کہ اپنا اپنا مطلب اہل اللہ کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، مطلب وہ اپنے طریقے پہ ہوتے ہیں. ہم سنی لوگ ہیں تو ہم اپنا عقیدہ ہے ہمارا، لیکن جو ہے دوسروں کو بھی ہم کہتے ہیں پہلے اس پر تو آ جاؤ. پھر آپ لڑ کے آپس میں یہ غلط ہے وہ غلط ہے، اور یہ کام ہم غلط کر رہے ہیں، سارے جھوٹ بھی بول رہے ہیں سارے شیطانے. سمجھ آ گئی ہے؟ کسی نے کوئی پوچھنا ہے تو پوچھ لے، ورنہ پھر دعا کر لیتے ہیں، پھر آپ سے اجازت لے لیتے ہیں. تو یہ تو بڑی خوش قسمتی ہے میرے آپ جیسے لوگ ملے. ہاں یہ کوشش ہے، یعنی بھائی ایک چلہ ہو گیا، اگر نہیں پورا ہو رہا، مثلا 17ویں دن تک پہنچا ہے، نماز قضا کر دی ہے، پھر شروع سے شروع کریں، یعنی 40 دن ہاں یہ پھر بعد کے ہے، اس کے 10 روحانی درجات ہیں نماز کے، خشوع کے. وہ بعد آپ پھر رابطہ رکھیے گا نا ان سے. یہ میاں صاحب ادھر خانپور میں ہوتے ہیں، اور یا ادھر حیدرآباد میں، تو آپ کو اور بھی، یہ تو صرف ایک قاعدہ جس طرح ہوتا ہے نا قرآن مجید سیکھنے کے لیے، یہ وہ ہے مطلب یہ چیز. چلیں آپ پہلے لوگ ہیں جو سندھ میں آپ سے ملاقات ہوئی، کیونکہ آپ تو ادھر سے آ رہے ہیں نا، پنجاب، خانپور، ملتان، پھر یہ سکھر ادھر سے، تو آپ ماشاءاللہ پہلے لوگ ہیں. تو اللہ پاک آپ کے لیے ویسے بڑی خوشی کی بات ہے. چلیں یہ میں ذکر آپ کو بتا دوں کس طرح یہ کرنا ہے، اس کے بعد پھر دعا کر لیتے ہیں، اور میرے پیچھے پیچھے آپ پڑھ لیں 1-2 منٹ.